Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार दुरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आयत का मफ़हूम सही मानों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम कबाइर से बचोगे, कबाइर ये कबीर की जगह है। कबाइर गुनाह की दो किस्में होती हैं,
ایک صغیرہ اور دوسرا کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، صرف کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری سیئات صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ صرف کبیرہ گناہوں سے فرمایا کہ آپ نے بچنا ہے۔ بچنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات کو، تمہارے صغیرہ گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں داخل کر دیں گے، ایسی جگہ داخل کر دیں گے جو عزت والی، اکرام والی جگہ، یعنی کہ ہم تمہارا داخلہ جنت میں کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ تم صرف ان تجتنبوا کبائر، کبائر کون سے؟ ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا، منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو ان کے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، ان گناہوں کے بچنے کی وجہ سے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو یہ نیکیاں گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ صغیرہ گناہ اللہ ویسے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے یہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی بات نہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ ہر بنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان گناہ گاروں میں سے بھی فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو بہترین ہے، فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ ان میں بہترین وہ ہے جو اس سے غلطی ہوتی ہے، جب وہ خطا ہو جاتی ہے تو اس سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، فرمایا کہ مومن کا حال تو یہ ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے محسوس کرتا ہے اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس نافرمانی کو، وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بڑا پہاڑ ہے، ساتھ اس کی یہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو ڈر ہے یخاف ان یقع علیہ، اب اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ یہ مجھ پر گر نہ جائے، یعنی کہ یہ گناہ جو میں نے کیا ہے ایسا نہ ہو کہیں اس گناہ کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تباہ نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں۔ وہ ڈرتا ہے، اس طرح ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، کہیں یہ گناہ کا بوجھ اس کے اوپر نہ گر جائے، یہ گناہ کا بوجھ اس کو دبا نہ دے۔ یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے، وہ رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، رب سے رجوع کرتا ہے، رب سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور فاجر کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنفِهِ۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاجر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کو اتنا ہلکا لیتا ہے، اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، اتنا محسوس کرتا
فرمایا کہ اس کے نام پر مکھی بیٹھی ہے، جس طرح مکھی بیٹھتی ہے انسان کے نام پر، چہرے پر جب بیٹھتی ہے انسان یوں کرتا ہے، اسے کوئی بات محسوس نہیں، یوں کیا مکھی اڑ گئی چلی گئی، یعنی کہ اس نے گناہ کیا، اس کو اتنا ہلکا جانا، اتنا ہلکا سمجھا، اس کو اہمیت نہیں دی، اس کے دل میں ڈر اور خوف نہیں آیا۔ فرمایا کہ اسے صرف اتنا محسوس ہوا کہ نام پر مکھی بیٹھی ہے اور مکھی اڑ کر چلی گئی، بس ختم۔ اور دوسری طرف کیا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ آج ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں لگتی لگتی نہیں، گناہ محسوس ہوتے نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، غلط کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں یا نہیں۔ آج بدعات کس طرح عام ہے، بدعات یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے شاید فرمایا جو بندہ بدعت کا ایجاد کرتا ہے، جب بدعت کا ایجاد کرتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا کہ بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کو جاری کرنے والا، فرمایا جب جاری کرتا ہے اس پر رب کائنات کی اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے، بدعت کو ایجاد کرنے والا۔ اور دوسری حدیث پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بدعات پر عمل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو بدعات ہے، بدعات کسے کہتے ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ جو بدعات ہے دین میں ایسا کام ارائہ کرتا ہے، ایسے کام کو جو دین میں نہ ہو، دین سمجھ کر اسے کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی میں لے کر جانے والی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بدعت والے اعمال کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ اس کے نفل قبول فرمائیں گے، نہ اس کے فرض قبول فرمائیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بدعتی شخص ہے، بدعات کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو دین میں نہیں ہے، دین میں موجود نہیں، لیکن وہ دین سمجھ کر، دین تصور کر کے وہ یہ کام کرتا ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، ثواب تو دور کی بات ہے، فرمایا اس کے اعمال قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، توبہ کرتا رہے، یہ توبہ کرتا رہے، لیکن اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اپنے آپ کو بچار سے محفوظ کیجئے، یہ رجب کا مہینہ ہے، 22 رجب کے، اور سنتے ہیں کنڈے وغیرہ اور بہت ساری اس میں بدعات موجود ہے، ہم سنتے ہیں، سن کر کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، اپنا کوئی مفاد ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم تسلی کرتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، بات دین کی آتی ہے تو معاملہ دین کا جب ہوتا ہے تو ہم کسی کی بھی بات دیکھا دیکھو لے لیتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کیا بات ہے، یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، غلط کام جب کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم رب کو راضی کر رہے ہیں۔ حالانکہ رب کو راضی کس طرح کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا بدعات کی، جو بدعت کا ایجاد کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اتنے سارے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے، ہم کو صغیرہ بھی تصور نہیں کرتے کہ چھوٹے گناہ ہیں۔ آج ہم جب مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں احباب بیٹھے ہوتے ہیں، اب لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا مزاحیہ تصور کرنے کے لیے ایسی جھوٹی باتیں پیش کرتا ہے، جھوٹی بناوٹی باتیں پیش کرتا ہے۔ کس لیے پیش کرتا ہے؟ تاکہ یہ میرے دوست بیٹھے ہیں،
یہ میرے رشتے دار بیٹھے ہیں، میں بات کروں گا، یہ میری بات پر ہنسیں گے، میرے بات پر ہنسیں گے لوگ، لیکن بڑا مزہ ہی آئے گا، بڑا مزہ یہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس لیے بولتا ہے، بناوٹی باتیں کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی بات پر ہنسے۔ فرمایا یہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے کبھی محسوس کیا یہ گناہ ہے؟ ہم تو بڑے مزاحیہ بنتے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں بنا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ لعنتی شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم باتوں میں ہم ایسی باتیں دوسروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، جھوٹی باتیں کسی پر رکھ کر بیان کر دیتے ہیں، ہم مزاحیہ بن جاتے ہیں، ہم پرینک کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ آج ہم نے بس صرف شرک کو سمجھ لیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو سمجھ لیا ہے۔ آج ہم جو قسمیں کھاتے ہیں جو دل چاہتا ہے مجھے ماں کی قسم ہے، مجھے باپ کی قسم ہے، مجھے مکے کی قسم، مجھے مدینے کی قسم، مجھے بلال کی قسم، مجھے اپنے بیٹوں کی قسم، طرح طرح کی انسان قسمیں کھاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے قسم کس کی جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی، کسی غیر کی قسم کھاتا ہے، فرمایا کہ اس نے کفر کیا اور اشرک، یا اس نے شرک کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم قسمیں کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسمیں، مجھے ماں باپ کی قسم ہے، مکے کی قسم ہے، مدینے کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، اور میرے بھائیو یہ ساری قسمیں حرام ہے۔ جب انسان قسمیں کھاتا ہے شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بس جھوٹی بات کر دی یا قسم کھا لی، کسی کی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکبائر الشرک باللہ، کبائر میں سے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کی جان کو قتل کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَيَمِينُ الْغَمُوسِ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا۔ اگر انسان یہ سچے قسم بھی کھا لے، ماں باپ کی قسم انسان کھاتا ہے، اولاد کی قسمیں، مسجد کی قسمیں یہ کھاتا ہے، اگر یہ سچے بھی کھاتا ہے یہ تب بھی ناجائز ہے، یہ تب بھی کفر اور شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ انسان کو یہ قسمیں، یہ غیر اللہ کی جو قسمیں ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، انسان کو شرک اور کفر کی درجے میں لے جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی قسم کو کھاتا ہے اور پھر جھوٹی کھاتا ہے تو یہ بھی پھر یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ قسم کھانے کا ٹائم نہیں تھا، جھوٹی قسم ہے، کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ بھائی قسم کھاؤ، اور کیا کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میری، میرے بلا کے اس کو دی تھی، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جو جھوٹی قسم کھا کر یہ اس نے مطالبہ کیا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے، آج ہم کر دیتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں قسم ہی کھانی ہے نا، کیا ہو گیا ان کو کیا پتا۔ اور میرے بھائیوں آج ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جب تک انسان رب سے معافی نہیں مانگتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں، یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور ہم جب مسجد میں آتے ہیں جب انسان
جمعے کے دن آتا ہے، اب لوگ کچھ بعد میں آتے ہیں، بعد میں آتا ہے گردن پھیلا کر انسان آگے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کو پھیلاتے ہوئے آگے آتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے وہیں میں بیٹھ جاؤ۔ آج لوگ بعد میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے سامنے چلے جائیں، ہم آگے چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو ادھر دیا، اس کو ادھر دیا۔ اور میرے بھائی یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے، یہ بھی جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ اور پھر جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سلام پھیرتے ہیں، پیچھے کسی کی رکعت رہ گئی ہے، کچھ نماز اس کے بھی باقی ہے، اب ہمیں جلدی ہے کہ سلام پھیر لیا ہے، بس ابھی مسجد سے نکل رہا ہے۔ پیچھے کوئی بیٹھا ہے نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا، اگر ہمیں فرق نہیں پڑتا تو فرمان سنیے، لو یعلم النار، فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے والے شخص کو، گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، تو ان یقف علیہ، فرمایا کہ وہ رکا رہے، وہ ٹھہرا رہے، 40 تک ٹھہرا رہے۔ اور راوی کو شک تھا کہ 40 سال کہا، 40 مہینے کہا، 40 ہفتے کہا، یہ 40 دن کہا، فرمایا 40 تک رکا رہے، خیر اللہ، اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ رکا رہے، 40 دن رکا رہے، 40 ہفتے رکا رہے، 40 سال رکا رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ گزر جائے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی اگر سامنے سے گزرتا ہے اسے روکو، اگر نہیں رکتا تو فرمایا اس سے لڑو، فرمایا انما هو الشیطان، فرمایا یہ شیطان ہے جو روکنے سے نہیں رک رہا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ معمولی عمل سمجھے ہوئے پڑھنے نماز آئے ہیں، ارتکاب کس کا کر رہے ہیں؟ کبیرہ گناہ کا کر رہے ہیں۔ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں جلدی ہے، ہم نے کام پہ جانا ہے، اور میرے بھائی اپنے کام سمیٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرو۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے کھانا آ گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فرمایا کہ اپنے کھانے سے بتا کرو، نماز بعد میں پڑھ دو، اپنے نماز یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، آپ نماز پڑھ لے اور یہ آپ کی سوچ کھانے کی طرف ہوگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر ہمارے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نیکی کرنے آئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے، اللہ کو راضی کرنے آئے تھے، الٹا کیا کر کے چلے گی؟ تھوڑی سی دیر کی، کسی کی 1 رکعت چھٹی ہوئی، کسی کی 2 رکعت چھٹی ہوئی، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے نمازی جو پکے پہلی صف والے ان کو بھی ایسے دیکھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ دین کو سمجھیے میرے بھائیوں، یہ صرف سننے تک محدود نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، اپنی نمازیں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور بھی چیزیں سیکھنے کی ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ان کو چھوٹا سمجھے، ہلکا سمجھے، ہلکے گناہ سمجھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کل قیامت کے روز رسوا ہو جائیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب نماز کے لیے آتے ہیں شرارے ٹہنوں سے اوپر، پہلے کوئی پتہ نہیں ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ صرف نماز کے لیے خاص ہے کہ صرف جب نماز کے لیے آئے ٹہنوں سے شرارے اوپر کر لے، ٹھیک بس۔ اور میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تراکم لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام کریں گے، غصے کی وجہ سے ان کے عمل ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ المسبل، فرمایا کہ جس کے عذاب، جس کی شلوار، جس کی دھوتی، جس کی پینٹ قدموں سے نیچے ہو، فرمایا کہ ایسا شخص ہے، فرمایا
کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا میں اس کی پینٹ، اس کی تہبند، اس کی دھوتی، اس کی شلوار یہ ٹخنوں سے اس کی نیچے رہتی تھی، اس کی نیچے رہتی تھی۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، نہ تو رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہ چھوٹا سا عمل ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر شلوار اوپر کرے تو ہم دیہاتی لگیں گے، یا فیشن تو نیچے کا ہے، شادی ہو اتنی بڑی شلواریں ہیں، پاؤں نظر نہیں آتے۔ حساب الٹ ہے۔ عورت کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، مرد کو ٹخنے دکھانے کا حکم ہے۔ ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے، لڑکی کی عورت کی نیچے ہونی چاہیے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں معاملہ الٹا ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا دین ہمیں جس کام کا حکم دے بس اس کے مطابق ہی چلیں۔ اب عورتوں کی شلواریں اوپر ہوتی ہیں، مرد حضرات کی شلواریں نیچے ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اتنا خطرناک عمل ہے، اس کی وجہ سے رب کائنات ہم سے بات نہیں کرے گا۔ جب ہم سے رب بات نہیں کرے گا تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب ہمیں اللہ پاک نہیں کرے گا تو ہم جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اور ایک حدیث میں ہے ما استر من الکعبین ففی النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ٹخنوں سے نیچے جس کی شلوار جاتی ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ حساب سے جہنم میں ہوگا۔ ما استر فی الکعبین۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھے اور ہمیشہ رکھے، صرف نماز کے اوقات میں نہیں، ہر وقت اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اور دوسرا وہ بندہ المنان، 3 بندے فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا بندہ وہ جو احسان چتلانے والا، کسی پر احسان کر دیا، کسی کے کام آ گیا، اب کام آنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے اس کو بےعزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے اور خوار کرتا ہے کہ میں نے تو پر احسان کیا تھا تو وہاں پھنسا ہوا تھا، میں نے تجھے چھڑوا دیا، اب تو بھی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو احسان کر کے جتلانے والا ہے، فرمایا یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ، تو دوسرے نمبر پہ المنان، یہ جو احسان کر کے جتلانے والا۔ پیغمبر علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو جو تم خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، احسان جتلا کر ضائع مت کرو۔ کہ تم نے خرچ کر دیا ہے، کسی غریب کو دے دیا ہے، کسی پر خرچ کر دیا ہے، فرمایا یہ تم ایسی حرکتیں نہیں کرو۔ بالمن والعطا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کیا تم اس کی طرح خرچ کرتے ہو جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر ان سے انسان معافی نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جہنم میں پھینکے گے۔ یہ معاف نہیں ہوتے جب تک انسان معافی نہ مانگے، جب تک رب کے سامنے پیش نہ ہو، یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو آج ہی ان گناہوں کو چھوڑیے اور دین اسلام کی طرف آئیے، دین اسلام کی طرف آئیے، دین اسلام کو اپنائیے، اپنے اوپر نافذ کیجئے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہو جب رب ہم سے سوال کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کے لائق ہو جائے، ہم سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائے۔ لیکن جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری زندگی یہ بیکار ہے۔ کھاتا تو انسان، کھاتا جانور بھی ہے، کتا بھی کھا رہا ہے، جانور بھی کھا رہے ہیں، ہر لوگ کھا، لیکن بہتر انسان وہی ہے جو مقصد بتایا ہے اس مقصد کے تحت چلے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔